بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ تاریخ میں کچھ ایسی ہستیاں گزری ہیں جنہیں پڑھنے لکھنے کا مناسب ماحول اور وقت نہیں ملا، پھر بھی انہوں نے اپنے شوق اور محنت سے تعلیم حاصل کی اور علم و تعلیم کی دنیا میں اپنا ایک خاص مقام بنایا۔ اسی فہرست میں حضرت ہیثم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنہرے حرفوں میں لکھا ملتا ہے۔ آپ بخارا کے ایک بہت ہی مشہور خانسامہ بشیر کے لڑکے تھے۔ بشیر اس زمانے کے ایک بہترین خانسامہ تھے۔ آپ کو نئی نئی اور بہترین کھانے کی چیزیں اور پکوان بنانے میں مہارت حاصل تھی۔ آپ کو بڑے سے بڑے مالدار لوگوں اور درباروں میں کھانا بنانے کے لیے بلایا جاتا تھا اور اچھی رقم دی جاتی تھی۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا بڑا ہو کر اس کا ہنر سیکھے اور اس سے زیادہ عزت و دولت کمائے۔ جب ہیثم تھوڑا بڑا ہوا تو بشیر نے اسے اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا۔ ہیثم بڑے فرما بردار تھے، وہ اپنے باپ کے ساتھ جانے لگے، لیکن ان کی دلچسپی کھانا بنانے سے زیادہ علم حاصل کرنے میں تھی۔ آپ بچپن سے ہی کافی ذہین تھے، لہٰذا اپنے والد کے ساتھ کام کرنے کے بعد جو وقت ملتا اس میں شہر کے عالموں کے پاس جا کر علم حاصل کرنے لگے۔ تیز ذہن ہونے کے کارن آپ جو کچھ پڑھتے یا سنتے ترنت یاد ہو جایا کرتا۔ ان کا علم کو لے کر شوق و ذوق دیکھ کر آپ کچھ ہی سمے میں اپنے استادوں کے چہیتے بن گئے۔ ان کے استاد بھی انہیں شوق سے پڑھانے لگے، اور انہیں پڑھانے والے استاد بھی کوئی معمولی نہیں تھے، بلکہ ایسے خوش نصیب استاد تھے جنہوں نے صحابہ سے قرآن و حدیث کا علم حاصل فرمایا تھا۔ انہی میں سے ایک استاد حضرت قاضی ابو شیبہ تھے، جنہوں نے بخارا میں اپنا ایک مدرسہ کھول رکھا تھا۔ مدرسہ کچھ دوری پر تھا اور ہیثم کو آنے جانے میں کچھ دیر ہو جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے والد بشیر کے کام میں تھوڑی رکاوٹ آنے لگی۔ ایک دن بشیر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب تم مدرسہ جانا چھوڑ دو اور میرے کام میں ہاتھ بٹاؤ۔ جب تک میں زندہ ہوں کچھ سیکھ لو تاکہ اچھا کما سکو۔ لیکن ہیثم نے تو علم کا جام پی لیا تھا، اب اس کا شوق علم حاصل کرنے کے لیے اور بڑھ گیا تھا۔ اس نے اپنے والد کو منع تو نہیں کیا، پر مدرسہ جانا بھی نہیں چھوڑا۔ اب وہ اپنے والد بشیر کے ساتھ زیادہ وقت دینے لگے اور اپنی تعلیم بھی جاری رکھی۔ ان کے اس شوق کو دیکھ کر ان کے استاد ابو شیبہ بھی ان کا خاص خیال رکھنے لگے۔ اسی طرح ہیثم جس مدرسے میں جاتے وہاں کے استاد بھی ان کا خاص خیال رکھنے لگے۔ ایک بار ہیثم بیمار پڑ گئے اور کچھ دنوں تک مدرسے نہ جا سکے تو ان کے استاد ابو شیبہ فکر مند ہو گئے۔ معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ ہیثم بیمار ہیں۔ ان کی بیماری کی خبر لگتے ہی ان کے استاد ابو شیبہ انہیں دیکھنے فوراً ان کے گھر چل پڑے۔ حالانکہ ابو شیبہ کہیں آنا جانا زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے مسائل سلجھایا کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے وقت کے امام بھی تھے۔ لہٰذا جب وہ اپنے شاگرد کا حال جاننے نکلے تو لوگ حیران ہو گئے۔ قاضی صاحب کو جاتے دیکھ مدرسے کے دوسرے استاد بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ راستے میں پڑھنے والے مدرسوں کے استاد بھی ساتھ چل پڑے۔ اس طرح شہر کے بڑے بڑے عالموں کی جماعت جب بشیر خانسامے کے گھر پہنچی تو محلے والے دنگ رہ گئے۔ بشیر خانسامہ جب باہر آیا تو آپ نے پوچھا، ہمیں خبر ملی ہے کہ تمہارا بیٹا ہیثم بیمار ہے، ہم اسے دیکھنے آئے ہیں۔ عالموں کی نورانی جماعت اپنے دروازے پر دیکھ کر بشیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت اور ان کے ساتھی اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے ہیثم کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہ نے چاہا تو جلدی اچھے ہو جاؤ گے۔ اتنا کہہ کر عالموں کی جماعت واپس ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد بشیر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنے وقت کا امام تمہاری طبیعت پوچھنے آیا۔ اب میں تمہیں کبھی مدرسہ جانے سے نہیں روکوں گا۔ اپنے استاد قاضی ابو شیبہ کی دعاؤں سے ہیثم جلدی صحت مند ہو کر مدرسہ واپس جانے لگے
بخارا کے بڑے بڑے عالموں سے فیض حاصل کرنے کے بعد آپ علم کی پیاس بجھانے مکہ شریف، مدینہ شریف، بصرہ، کوفہ اور بغداد آدی شہروں میں گئے اور پھر وہیں اپنے وقت کے اتنے بڑے عالم بنے کہ دنیا آپ کو حافظ امام ہیثم کے نام سے آج بھی یاد کرتی ہے۔ تو دیکھا آپ نے، علم کی لگن نے ایک خانسامے کے بیٹے کو اپنے وقت کا امام بنا دیا۔